جدو پور والوں کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، ہمارے نبی نے فرمایا ہاں صحیح ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی لا نبی بعدی، ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن اگر اللہ کسی کو نبی بناتے تو عمر کو نبی بناتے۔ سوچو عمر کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، پہاڑ جیسا ایمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت عمر کا ایمان کیسا ہے معلوم ہے؟ حضرت عمر کے بارے میں ایران جو نام سنا نا آپ نے، ایران میں مشورہ ہوتا ہے اور بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے ہیں اور بڑا انعام رکھا ہے کہ کون ہے جو مدینہ جائے اور عمر کی گردن لے کر آ جائے، عمر کو قتل کرے اور ان کی گردن لے کر آئے، منہ مانگا اسے انعام دیا جائے گا، بڑے بڑے انعام اور بڑے بڑے لوگ تیار۔ وہ ایران میں کوئی ہوگا جوان ہٹا کٹا لمبا چوڑا اور اس کو بہت کچھ آتا تھا، اس نے کہا میں تیار ہوں لیکن میرا انعام یہ ہوگا، جو بھی اس نے انعام کہا سب نے منظور کر لیا۔ وہ ایران سے چلا لمبا چوڑا ہٹا کٹا سارے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر اپنے سارے سفر کے سامان کے ساتھ چلا۔ کہاں پر پہنچا؟ مدینہ، کیونکہ حضرت عمر امیر المومنین مدینے میں تھے، حضرت عمر امیر المومنین تھے اور چھوٹے امیر المومنین نہیں تھے، 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرنے والے، بولو کون؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے، وہ ایران کا جوان۔ جب مدینہ، زبان تو آتی نہیں کیونکہ مدینے میں عربی بولتے، یہ ایران سے آیا ہوا، لیکن کسی طرح تھوڑا بہت اس نے معلوم کیا کہ امیر المومنین کا گھر کہاں ہے، کہ اس کو ایسا تھا کہ کوئی بہت بڑا بنگلہ ہوگا، کوئی بہت بڑی کوٹھی ہوگی، کوئی بہت بڑا مکان ہوگا۔ اس نے کئی لوگوں کو پوچھا، سب نے ایک ہی پتہ بتایا کہ دیکھو سامنے جو چھوٹے چھوٹے گھر نظر آتے نا، اسی میں ایک گھر امیر المومنین کا بھی ہے، بس آپ چلے جاؤ وہاں پہ، وہ جو گھر نظر آتا ہے نا، وہ جو جھوپڑا نظر آتا جس کی کھڑکی اس طرف کی ہوئی ہے، بس وہی امیر المومنین کا گھر ہے۔ یہ ایران والا گھبرایا کہ اگر عمر یہاں پر ہے، بولو اگر عمر، آواز سے بولو اگر عمر، قتل کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ محلہ ہے، سارے محلے والے جمع ہو کے میرے بوٹی ہڈی توڑ دیں گے، کیونکہ محلے میں کسی کو قتل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کہا معلوم تو کرے کہ کیا معاملہ ہے۔ گئے اور وہاں جا کر بتایا کہ میں مسافر ہوں، امیر المومنین عمر کو ملنے آیا، تو اندر سے گھر میں سے آواز آئی عمر گھر میں نہیں ہے، وہ تو اونٹوں کو چرانے جنگل میں گئے ہیں۔ امیر المومنین عمر سو رہے ہیں، بولو سبحان اللہ، بولو کیا کر رہے ہیں؟ سو۔ اس نے کہا یہ تو موقع اور بھی اچھا ہو گیا، ارے پہلے محلے میں مارتا تو بڑا مشکل معاملہ تھا، ارے جنگل میں بھی اگر مارتا تو 2-4 میرے اوپر حملہ کرتے، لیکن یہاں تو سو رہے، سونے والے کو مارنا تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یہ عمر کے قریب جا رہے، بولو 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 بولو، یہ ایران والا کس کے قریب جا رہے؟ عمر کے قریب، عمر کے قریب۔ ابھی عمر کے قریب یعنی کم سے کم 5 یا 10 قدم کا فاصلہ باقی تھا، بس سیدھے جا کے حملہ کرنا تھا کہ اچانک دھاڑ سے آواز آئی، تو یہ چوکے، کیا ہوا؟ کون ہے؟ وہ دیکھا پیچھے شیر آ رہا ہے، بولو جنگل کا۔ یہ اور خوش ہو گئے کہ اب تو میرے کو مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب کون مارے گا؟ شیر مارے گا، کیونکہ یہ تو بہت ہوشیار، بہت لمبا چوڑا ہٹا کٹا، سیدھے درخت کے اوپر چڑھ گیا، بڑا اونچا درخت تھا، درخت کے اوپر چڑھ گیا، کہا میں درخت کے اوپر سے بیٹھ کے تماشا دیکھوں گا، اب تو میرے کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں، شیر آئے گا، حملہ کرے گا، پھاڑے گا، شیر چلا جائے گا، میں گردن لے کے وہاں ایران پہنچ جاؤں گا اور میرا انعام پکا ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ درخت پر چڑھ گیا، شیر آیا، اب وہ درخت پر سے دیکھ رہا ہے، شیر آ گیا، حضرت عمر کے بالکل قریب آ گیا، اور حضرت عمر سوئے نا، شیر اس کے گول گول گھوم رہا، بولو سبحان اللہ۔ 1 چکر لگایا، 2 چکر لگایا، 3، وہ شیر چکر پہ چکر لگاتا، یہ اوپر درخت پہ سے یہ ایران والا کہتا میں حیران، ارے شیر ہے، یہ انسان خور ہے، ارے یہ حملہ کرتا ہے۔ تو عمر کے چاروں طرف گھوم رہا ہے، کیا کرتا؟ یہ کہتے ہیں میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں درخت پر تھا، وہاں سے میں نے دیکھا کہ عمر کی آنکھ کھلی، بولو سبحان اللہ۔ یوں ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پر ملا اور کچھ دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد شیر کو کہا کیا ہوا؟ جاؤ ادھر سے جاؤ۔ کہتا صرف حضرت عمر نے اشارہ کیا، شیر دوڑتا دوڑتا جنگل کی طرف چلا گیا۔ عمر کا صرف آرڈر تھا جاؤ، یہاں کیا کر رہے ہو میرے پاس؟ کہتے وہ چلا گیا، یہ درخت سے سیدھے نیچے آئے حضرت عمر کے سامنے۔ حضرت عمر بھی چونکے، لوگ سامنے سے آتے، پیچھے سے آتے، دائیں سے آتے، بائیں سے آتے، تم اوپر سے نیچے آئے، کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا کیا ہوا؟ کہاں سے آئے
آئے ہو, مسافر نظر آتے ہو. ایران والے کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا سب بات میں بتاؤں گا, پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو, پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو. تو پھر انہوں نے اپنا پورا پروگرام بتایا. تو ہمارے نبی نے فرمایا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ حضرت عمر نے فرمایا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ تو آیا تھا میرے قتل کے ارادے سے, کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ کہا میں کلمہ ڈر سے نہیں پڑھا, سب دیکھا میں ڈر سے کلمہ نہیں پڑھا. میں نے یہ سوچا کہ جب عمر کا یہ عالم ہے کہ جنگل کا جانور بھی ان سے گھبراتا ہے, تو یہ تو غلام ہے, آقا محمد کا کیا عالم ہوگا؟ بولو سبحان. جب عمر کا یہ عالم ہے تو عمر کے نبی کے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ خیر مجھے آپ کو بتانا ہے کہ حضرت عمر کا ایمان بولو کیسا تھا؟ مضبوط تھا نا؟ نہیں بولو نا کیسا تھا؟ مضبوط تھا. جنگل کے شیر بھی غلامی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ لیکن آج میں آپ کو جو پوائنٹ پر, یہ میں نے واقعہ اس لیے سنایا, پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں. حضرت عمر امیر المومنین, ساتھ میں بولو حضرت عمر امیر المومنین, 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے. لیکن حضرت عمر کی ایک عادت تھی, رات کو اپنا کپڑا بدل دیتے تھے, بھیس بدلتے تھے, اور پورے مدینے کا چکر لگاتے تھے, گاؤں کا, دیہات کا, گلیوں کا. کیوں چکر لگاتے تھے؟ کوئی غریب ہوگا, کوئی مسکین ہوگا, کوئی یتیم ہوگا, کوئی بیوہ ہوگی, کوئی لاچار ہوگا, کوئی مجبور ہوگا, میرے تک نہیں پہنچا ہوگا, میں امیر المومنین ہوں, مجھے پتا تو ہونا چاہیے کہ میرے علاقے میں کوئی پریشان تو نہیں. حضرت عمر بھیس بدل کے جا رہے تھے, رات کو تہجد کا وقت تھا. حضرت عمر ایک گھر کے پاس گئے, گھر میں سے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. بولو سبحان اللہ. اور کیا قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ پڑھنے والے کوئی بھی صحابی ہوں گے, آواز بہت پیاری ہوگی. وہ قرآن پڑھ رہے ہیں, وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. یعنی وہ پڑھنے والے تو اپنا قرآن پڑھ رہے, 27واں پارہ سورۃ نور پڑھ رہے, لیکن اس میں ایک آیت آتی ہے ان عذاب ربک لواقع, اگر اللہ کا عذاب آ گیا ما له من دافع, کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. حضرت عمر کے کان میں جب یہ آیت آئی, جانتے تھے, عربی جانتے تھے, وہی بیٹھ گئے. اب معلوم ہے وہاں تہجد کے وقت سے وہ دیوار کا ٹیک لگا کر بیٹھے, فجر کی اذان ہو رہی ہے, حضرت عمر کی داڑھی مبارک بھی آنسو سے تر ہے, اور ایک ہی بات کہہ رہے, اللہ عمر پر تیرا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ اللہ عمر پر تیرا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ اب فجر کی اذان ہونے لگی, امامت کس کو کرانا ہے؟ حضرت عمر کو. امیر المومنین وہی ہے. اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اذان ہوتی تھی اور سارا مجمع, سارا کا سارا مجمع فجر کی نماز کے لیے جا رہا ہے, اذان ہو رہی ہے اور سارا مجمع جا رہا ہے, لیکن سب کی نظر پڑ رہی ہے کہ ہمارے امام صاحب کون؟ حضرت عمر. یہ رو رہے ہیں, لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ عمر کو جا کر پوچھے. سب مسجد میں سنتیں پڑھ رہے یا گھر سے سنتیں پڑھ کے جا رہے ہیں, لیکن پھر سب لوگ مشورہ کرتے کہ ان کو کون کہے گا, وہ تو روئے جا رہے ہیں. تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ گئے اور جا کر کہا, ابا سب لوگ انتظار کر رہے ہیں, فجر کا وقت ہو گیا ہے, آپ کی سنتیں باقی ہے, آپ کو امامت کرانا ہے. تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا, بیٹا کیا کروں, جب عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا, عمر کو کون بچائے گا؟ ان کے بیٹے وہ ان سے بھی نرم دل تھے, ابا کی گود میں سر رکھا, ابا آپ نے تو بہت کام کیے, آپ کے بیٹے پر عذاب آئے گا تو کون بچائے گا؟ میرے دوستو, یہ وہ لوگ تھے جو اس سے ڈرا کرتے تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو کون بچائے گا. میرے جوانوں, آج ہم لوگ نشہ کرتے نا, نشہ کرتے نا, کسی کو بیڑی کی عادت, کسی کو سگریٹ کی عادت, کسی کو تمباکو کی عادت ہے, کسی کو گٹکا ویمل کی عادت, کوئی ڈرگس لیتا ہے, کوئی پاؤڈر کھاتا ہے, کوئی کھانسی کے سیرپ پیتا ہے. کیا ہم کو یہ ڈر نہیں؟ حضرت عمر کو تو ڈر ہے کہ میرے اللہ کا عذاب آئے گا تو مجھے کون بچائے گا. ہم کیا, ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ ہم اللہ کو بھول گئے؟ کیا کریں گے میرے پیارو, اللہ کو بھول کے موت تو آنی ہے نا. ارے بولو نا, آنی کے نہیں آنی. کب تک یہ جوانی کا نشہ رہے گا؟ کب تک
تک یہ جوانی کا نشہ رہے گا. اور یہ جتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں نا, چاہے بیڑی ہو, سگریٹ ہو, تمباکو ہو, گٹکا ہو, ڈرگس ہو, پاؤڈر ہو, MD ہو, یہ جتنی چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں آئی ایم ینگ, میں جوان ہوں, میرے پاس ویسٹرن سٹائل ہے, میرا چلنے کا طریقہ, میرا بولنے کا طریقہ, میری بائک, میں بہت ہوشیار ہوں. میرے پیارو, جس دن ایک بیماری آتی ہے نا, پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ کتنے لوگوں کو کینسر ہو گیا, ورنہ پہلے ہمارا جوان, آپ نے یہاں جدو پور میں بھی دیکھا ہوگا, ہمارا جوان بائک پر بیٹھتا ہے اور بالکل جہاں سارا مجمع ہوگا نا, وہاں جا کے ٹریفک نہیں ہے, لیکن زور سے بائک کا بریک مارے گا. کیوں بائک کا بریک مارے گا؟ سب لوگ دیکھے, اور پھر وہ جیب میں سے نکالے گا. کیا بولتے آپ لوگ؟ ہاں, ابھی یوں ہاتھ پہ تھوڑا ٹک 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 کرے گا, پھر یوں کھولے گا, اور پھر آ کر کے ایسا پیے گا جیسے شربت پی رہا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. نشہ غلط ہے تو غلط ہے, پاؤڈر کھانا غلط ہے تو غلط ہے, ڈرگس لینا غلط ہے تو غلط ہے. ہوتا کیا ہے معلوم ہے, نہیں سدھرتا نہیں ہے, وہ روز 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 لیتا جاتا, پھر یہ جو منہ ہے نا, منہ یہ چھوٹا ہو جاتا ہے. کیسا ہو جاتا ہے؟ پھر کیا کرتا ہے معلوم ہے, یوں ہاتھ میں لے کے یوں کرے گا, ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا, دوسرے ہاتھ سے انٹر ہو جائے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پھر اتنا چھوٹا سا منہ ہو جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس اب ڈاکٹر کو معلوم ہے, بھائی ڈاکٹر ماہر ہے, چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس کو کینسر ہے, لیکن ڈاکٹر کو بھی تو اپنا بل بنانا ہے نا. تو یہ کرنا, وہ کرنا, ایسا کرنا, وہ کرنا, یورین ٹیسٹ ہوگا, بلڈ ٹیسٹ ہوگا, پیٹ میں سے پانی نکالا جائے گا, پھر اس کا یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا, لیبوریٹری میں جائے گا, یہ کرے گا. کرتے کراتے ڈاکٹر اخیر میں کہتا ہے لاسٹ اسٹیج آف کینسر, 2 مہینے بچے ہیں. اور وہ پوری گورنمنٹ نے کہا ماسک نہیں لگانے کا, وہ ماسک لگا کے گھوم رہا ہے, کیونکہ یہاں اس کا منہ چھوٹا ہو گیا ہے, آپریشن ہو گیا, جبڑا پھاڑ دیا گیا. میرے پیارو, کیا قیامت میں اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ مفتی علی صاحب, ایک بڑا عجیب معاملہ, میں گجرات میں تھا, ایک نے میرے کو آ کر کہا مولانا میرا بھائی 32 سال کا ہے, وہ کھا کے تمباکو کھا کے کینسر ہو گیا, مر گیا. وہ شہید ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی وہ میرے کو فتویٰ پوچھتا ہے کہ مولانا لکھ کے دے دو نا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا, میں میرے خاندان والوں کو بتاؤں. میں نے کہا گٹکا کھا کے مرا, تمباکو کھا کے مرا, آپریشن کرا کے مرا. میں نے کہا سنو, میں آج مسئلہ بتاتا ہوں. کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار پڑے, کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے, بھائی ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارا یہ جبڑا خراب ہو گیا, ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارا ہاتھ اور پاؤں خراب ہو گیا, تو اللہ فرماتے قیامت میں ایک ایک بدن کے ٹکڑے کا جواب دینا پڑے گا. یہ قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں 15واں پارہ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیرے کانوں کا, تیری آنکھوں کا, تیرے دل کا, بدن کا جو بھی ٹکڑا تو نے گناہوں کی وجہ سے ڈیمیج کر دیا, بولو کل قیامت میں. ہاں, لیکن اگر آدمی کبھی بیڑی, سگریٹ, تمباکو, گٹکا کچھ نہیں, اور بیچارے کو کینسر ہو گیا, ہاں فتویٰ دے دو کہ شہید ہو کر دنیا سے جا رہا ہے. لیکن میرے پیارو, کیا یہ سب کرنا جائز ہے جو ہم کرتے ہیں؟ کیا ہم کو اللہ کا ڈر نہیں لگتا؟ میرے دوستو, کینسر والے کو پوچھو کیسا روتا ہے, کیسا روتا ہے, آخری گھڑی میں کیا کیا حالات اس کے اوپر آتے ہیں. میرے دوستو, وہ کینسر جب بدن میں پھیلنے لگتا ہے, لیکن پھر بھی ہماری طبیعت میں سدھار نہیں آتا نا. ہم نہ تو اپنی ماں کے بنے, ہم صحیح میں اپنی ماں کے بھی نہیں بنے, اپنے ابا کے بھی نہیں بنے, ہم اللہ کے بھی نہیں بنے اور مصطفیٰ کے بھی نہیں بنے. ہم کو صرف اپنی مرضی پیاری ہے میرے پیارو, جس کی وجہ سے آج بربادی اور تباہی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ماں کی کون مانتا ہے؟ ماں کو ماں کون سمجھتا ہے؟ یہ پورا مجمع ہے. اگر یہ اعلان ہو گیا بھائی قاری احمد علی کا بیان ہونے والا, یا چلو یہ اعلان ہو جاوے کہ یہاں شادی کا منڈپ لگنے والا, یا اعلان ہو جاوے کہ یہاں پر بہت بڑا فنکشن ہونے والا, یہاں کے ذمہ دار جوانوں کو جمع کریں گے, بھائی کون کون ہمارے ساتھ خدمت کرے گا, کون کون ہمارے والنٹیئر حضرات ہوں گے. بہت اچھا ہے, سارے کے سارے جوان آ جاتے اور آ کر کہتے آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کرسی لگانا ہمارا کام ہوگا, ٹیبل لگانا ہمارا کام ہوگا, کھانا کھلانا ہمارا کام ہوگا, ارے چاول ہم
لے کر آئیں گے, ارے سالن ہم لے کر آئیں گے, ارے منڈپ ہم لگا دیں گے, لائٹ ہم لگا دیں گے, بہت اچھا ہے, مخلوق کی خدمت ہے. لیکن اس میں سے کسی ایک جوان کو پوچھو ماں کا پاؤں دباتا ہے کہ نہیں دباتا؟ ماں کے سر پہ کبھی محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے کہ نہیں پھیرتا؟ آپ کو ایک بہت عجیب بات سناؤں, ہو سکتا ہے آپ کے جدو پور میں نہیں ہوئے اور بولو آمین نہیں ہوئے, لیکن ایک بہت مالدار ہمارے گجرات کا میرے کو ملا اور اتنا رونے لگا. میں نے کہا بھائی اللہ کا بندہ روتا کا ہے, کوئی جو ہے وہ بتا دینا. تو کہتا میں روتا اس لیے ہوں کہ روز رات کو میں اپنے سیٹنگ روم, بھائی بڑا مالدار ہے, کہا میرا کمرہ ہے, میں عشاء کی نماز پڑھ کے وہاں بیٹھ کے میری تسبیحات پڑھتا ہوں. روز رات کو میرا بیٹا گھر میں داخل ہوتا ہے, ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور میرے سیٹنگ روم میں چکر لگاتا ہے, موبائل پہ ادھر جا کے بات کرتا ہے, ادھر سے بات کرتا ہے, ادھر بات کرتا ہے, ادھر بات کرتا, پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا. ایک بار بھی مڑ کے پوچھتا نہیں کہ ابا آپ کو شوگر ہے, کوئی تکلیف تو نہیں ابا؟ ابا آپ کو پریشر ہے, آپ نے دوا تو لی کہ نہیں لی؟ ابا آپ کا پاؤں تو نہیں دکھتا؟ اور پھر مجھے رو کر کیا کہتا ہے, قاری صاحب کیا بیان میں کہتے ہو؟ بیان میں کہتے ہو کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. مجھے کہتا قاری صاحب گواہ رہنا, قیامت میں گواہ رہنا, اس نے اپنے جنت کا دروازہ توڑ دیا ہے, وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. یہ باپ کی بد دعا نہیں تو کیا ہے؟ پوچھو آج بوڑھے باپ کو پوچھو, کتنا بیٹا پوچھتا ہے, بلکہ باری لگتی ہے باری. کتنے بھائی ہم لوگ؟ 4. کتنے بھائی؟ 5. 15 دن ماں باپ تیرے گھر میں, 15 دن تیرے گھر میں, 15 دن تیرے گھر میں, 15 دن تیرے گھر میں. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ, جب ہم چھوٹے تھے کیا ہمارے ماں باپ نے ہم کو تقسیم کیا کہ میرا بڑا بیٹا وہ گھر پہ رہے گا, میرا دوسرا بیٹا ادھر جا کے رہے گا, تیسرا بیٹا ادھر جا کے رہے گا؟ کیا ہمارے ماں باپ کوئی بندر ہے جو ایک ڈالی سے لے کے دوسری ڈالی, دوسری ڈالی سے تیسری ڈالی؟ میرے پیارو, یہ جو ہم نشہ کرتے نا, نشہ آپ کو نہیں معلوم ہے, نشہ بہت خطرناک ہے. بولو یہ نشہ بہت خطرناک ہے. آج آپ کو میں ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں, آپ کی عقل حیران ہو جائے گی. میرے دوستو, ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بولو یا حدیث کے امام بولو, حضرت فضل بن عیاض. بولو کیا نام؟ آپ سے فضل یاد رکھو, کیا نام؟ حضرت فضل. وہ جب حدیث کا سبق پڑھاتے تھے نا, ہٹے بڑھتا ہوا. وہ زمانہ ایسا نہیں ہوتا کہ مدرسے کے بچے 14 سال 15 سال 16 سال 18 سال 20 سال نہیں, وہاں مدرسہ ایسا ہوتا تھا, کھلا میدان ہوتا تھا جس میں بچے بھی ہے, بڑے بھی ہے, بوڑھے بھی ہے, سب بیٹھے گئے. اور جب حضرت فضل آتے تھے سارے بچے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے. آپ کے سامنے ایسا ٹیبل رکھا ہوتا تھا, اس پر حدیث کی کتاب ہوتی تھی, آپ پڑھانا شروع کرتے تھے. اس زمانے میں جو بھی طریقہ پڑھانے کا ہوتا پڑھاتے تھے. ایک سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھتا تھا, سامنے ایک اسٹوڈنٹ, سننا, بہت ہوشیار, بہت چالاک. اور آپ کو معلوم ہے جو برائٹ اسٹوڈنٹ ہو, جس کا دماغ اچھا ہو, تو پڑھانے والے کی توجہ اس کی طرف بولو زیادہ ہوتی ہے. تو وہ اور حضرت فضل دیکھتے تھے, وہ جو بولتے وہ سب لکھتا ہے. اور کبھی چیک کرتے تھے, تو چیک کرتے تو دیکھتے تھے اتنا اچھا لکھتا ہے, اتنا اچھا. یعنی حضرت فضل کہتے کہ مجھے میرے شاگردوں میں, میرے اسٹوڈنٹ میں, مجھے اس کے بارے میں یقین تھا کہ اس کا فیوچر بہت برائٹ ہوگا. کہتے کہ 1 مہینہ گزرا وہ پڑھنے نہیں آیا. کتنا مہینہ؟ اب برائٹ اسٹوڈنٹ ہو, وہ 2 دن نہیں آوے تو استاد پریشان, پڑھانے والا پریشان, ٹیچر اور پروفیسر پریشان کہ میرا اتنا اچھا اسٹوڈنٹ نہیں آتا. لیکن وہ چونکہ مجمع اتنا رہتا تھا, حضرت فضل سمجھے کہیں سفر پہ گیا ہوگا, ادھر گیا ہوگا, ادھر گیا ہوگا. سنو, برابر سننا. حضرت فضل کہتے ایک دن آنے کے ساتھ ہی میں نے پوچھ لیا کہ بھئی وہ کہاں ہے, وہ میرا اسٹوڈنٹ کہاں ہے جو ساری باتوں کو لکھتا تھا, بائی ہاتھ کرتا تھا؟ تو کسی نے کہا وہ تو گھر میں بیمار ہے, آخری سانس لے رہا ہے, گھر میں بیمار ہے. اور بولو, حضرت فضل کو اتنا رحم آیا, سب اسٹوڈنٹ کو کہا چلو نا ہم ملنے جاوے, چلو نا ملنے جاوے, آج سبق نہیں ہوگا, آج ان کو ملنے جائیں گے. بہت محنت کرتا تھا وہ میرا بچہ, اور بہت ہوشیار تھا. جب گئے نا تو دیکھا صحیح میں وہ آخری سانس لے رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے جو آخری سانس لیتا ہو تو اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سورہ یاسین قرآن کی روح ہے. بولو سورہ یاسین قرآن کی روح ہے. اور اس وقت حملہ باڈی پر نہیں ہو رہا ہے, موت کے وقت حملہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ روح پر ہوتا ہے. تو روح کو روح کے ساتھ آسانی کرنے کے لیے مرنے والے کے پاس کیا پڑھنا چاہیے؟ تو حضرت فضل نے دیکھا کہ آخری سانس لیتا, اپنے سارے اسٹوڈنٹ کو کہا چلو چلو یاسین پڑھو, یاسین پڑھنا شروع کرو. اب سب بچوں نے یاسین, ایک آواز گونجی, یاسین پڑھنے کی آواز گونجی.
معلوم ہے وہ جو بچہ تھا نا، جوان لڑکا، اپنے استاد کو کہتا ہے مت کہو ان کو یاسین پڑھنے مت کہو، میرے کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا، میرے کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو یہ سمجھ گئے استاد کہ آخری وقت ہے، آدمی کچھ بھی بولتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو استاد نے کہا بھائی سب لوگ یاسین پڑھنا بند کرو، بلکہ کیا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے